الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باطن کے تزکیے کا پورے تصوف کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، ایک اخلاص ہے اور دوسری ہمت ہے۔ اتنا بڑا آدمی بول رہا ہے تو واقعی بہت خلاصے کی بات ہے، اخلاص اور ہمت ہے۔ پوچھا گیا کہ حضرت ہمت کیسے پیدا ہوگی؟ اخلاص اور ہمت میں بھی ہمت اصل ہے، ہمت کیسے پیدا ہوگی؟ فرمایا صاحب ہمت کی صحبت سے ہمت پیدا ہوگی۔ آدمی صاحب ہمت کو دیکھتا ہے، دعوت میں قربانی والوں کو دیکھتا ہے، عبادت میں قربانی والوں کو دیکھتا ہے، انفاق میں قربانی والوں کو دیکھتا ہے، خدمت میں عزیمت کے ساتھ چلنے والوں کو دیکھتا ہے، اخلاق میں بے نفسی، ہار ماننے، معاف کرنے کے جذبے والوں کو دیکھتا ہے، تو پھر اس کے اندر اسی قسم کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اخلاص اور ہمت میں بھی ہمت اصل ہے، اور ہمت صاحب ہمت کی صحبت سے ملتی ہے۔ دوسری بات میرے عزیزو، عزیمت کے بغیر، عزیمت، قربانی، اپنے راحتوں پر چوٹ لگنا، اپنی تمناؤں پہ ضرب لگنا، نفس پر دباؤ بڑھنا، اپنے صبح اور شام بدلنا، اپنے تعلقات کی تبدیلی، بوجھ اٹھانا مختلف اعمال کا، ان سب چیزوں کو مختصر الفاظ میں عزیمت اور قربانی کا لفظ دیا جاتا ہے۔ عزیمت اور قربانی کے بغیر کوئی کام نہ دنیا کا ہوتا ہے نہ دین کا ہوتا ہے۔ بیٹی کی شادی کرنا ہے، ذاتی مکان تعمیر کرنا ہے، فلانے قسم کا ایڈوانس جو فون لانا ہی ہے، فلانی قسم کی گاڑی لانا ہی ہے، اس کے لیے آدمی بچت کرنے لگ جاتا ہے، پیٹ کاٹنے لگ جاتا ہے، راحتوں کو قربان کرنے لگ جاتا ہے، ڈیوٹی کرنے کی مقدار بڑھا دیتا ہے، ایک سے زائد کاروبار کرتا ہے، گہری منصوبہ بندی کرتا ہے، اس کے بغیر اس کو وہ منزل نہیں ملا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے عزیمت کے بغیر میرے اندر داعیانہ صلاحیت آ جائے، میرے اندر عبادت کی پختگی آ جائے، ترک معاصی کے مزاج میں مضبوطی آ جائے، فکر آخرت جڑ پکڑ جائے، بات سمجھانے کا سلیقہ آ جائے، ہر آنے والے کے سامنے بچھنے کی عادت ہو، عزت علی الکافرین اذلۃ علی المؤمنین اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اپنوں کے درمیان درد مندی، اپنوں کے درمیان بچھ جانا، یہ سب اوصاف میرے اندر آ جائے، اس کی محنت میں لگے رہنا ہے۔ عزیمت، کام جتنے لوگوں سے پوری تاریخ میں موجودہ زمانے میں ہوا ہے انہی لوگوں سے ہوا ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے لیے لچکدار رویہ بھی بہت سا تھا، دوسرے بعض حضرات کی طرح۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو
اس قدر جفاکشی کی ضرورت نہیں تھی. کتاب الاکراہ انہوں نے بھی پڑھ رکھا تھا. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. ٹھیک ہے، میں بھی تھوڑی دیر کے لیے مسئلہ بدل دوں، گنجائش تو بن ہی جاتی ہے، رخصت کے راستے تو بنے ہوئے ہی ہے. عزیمت، اصحاب عزیمت سے کام ہوا ہے. تاریخ دعوت و عزیمت حضرت علی میاں الدین رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، تاریخ دعوت و عزیمت. دارالعلوم دیوبند کے ایک بزرگ تھے، چندہ وصول کرنے کے لیے ایک علاقے میں گئے، پیسے چوری ہو گئے، بغیر تعدی کے امانت ضائع ہو گئی. اہل علم جانتے ہیں کہ کوئی تاوان لازم نہیں ہوگا. وہ گئے، ان کے پاس ایک پونجی تھی ذاتی مکان کی، بیچ کر پیسے لا کے جمع کیے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ غالباً سرپرست تھے. اطلاع دی گئی کہ اس بندے خدا نے رہی صحیح پونجی بھی بیچ دی ہے. آ کر ان سے کہا گیا کہ آپ پیسے جمع نہ کریں، بغیر تعدی کے امانت ضائع ہو گئی ہے، واپس کرنا ضروری نہیں ہے، آپ اس قدر بوجھ نہ اٹھائیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ ساری فقہ میرے ہی لیے پڑھ رکھی ہے، ساری فقہ میرے لیے ہی پڑھ رکھی ہے. حضرت گنگوہی کے بارے میں غالباً کہا، ان سے کہو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہے کہ اگر ان کے ساتھ یہ معاملہ بیتتا تو کیا وہ مدرسے کے اجتماعی پیسے کا، یہ ضیاع کا جرم اپنی گردن پر قبول کر لیتے؟ عزیمت والے لوگ تھے. بارش ہونے لگی. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والد صاحب سے کہا گیا کہ حضرت بارش ہو رہی ہے، گھر میں ہی نماز پڑھ لیں. ترک جماعت کے اعذار فقہا نے لکھے، اس میں سے گزری یہ بھی ہے، مطر شدید. تو ان کے والد صاحب نے فرمایا کہ اگر ہم بھی رخصتوں پر چلیں گے تو عزیمت پر کون چلے گا؟ عزیمت، اپنی تسبیحات پوری ہو جائے، اپنی یومیہ تلاوت پوری ہو جائے، بہت تھکے ہوئے ہونے کی حالت میں بھی ملاقاتوں کے لیے آدمی راضی ہو جائے. عمر صاحب پایم رحمۃ اللہ علیہ بیان کر کے نکل رہے، دیہاتی آیا، حضرت میں آپ کا بیان سننے کے لیے آ رہا تھا، آنے میں تاخیر ہو گئی، کہیں اللہ والوں کا واقعہ ہے تو بٹھا کر پھر اسے سنایا جا رہا ہے. بھائی ایک ہی کے لیے سنانا ہے، چاہے سامنے ایک بیٹھا ہو یا 1,00,000 بیٹھے ہو، ایک اللہ ہی کے لیے سنانا ہے. تو انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. تو علم محنت کرنے سے آتا ہے، تفاعل میں تکلف ہے. تو آدمی محنت کرتا ہے تو علم آتا ہے، محنت کرتا ہے تو حلم آتا ہے. محنت کرے کہ نرمی آ جائے، محنت کرے رقت آ جائے، محنت کرے لمبی دعائیں آ جائے. دعا میں دل نہیں لگتا ہے. قیامت تک انبیاء علیہ السلام کو محنت دی گئی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقتور محنت دی گئی، طاقتور ہتھیار کے ساتھ، اور طاقتور ہتھیار ہے دعا. اللہ کی ذات پر یقین کمزور ہو جاتا ہے تو دعا میں دل نہیں لگتا ہے. مخلوق کے سامنے شکایت کی عادت تو ہوتی ہے، دعا کی عادت نہیں ہوتی ہے. دل کی تانک جھانک غیر اللہ کی طرف ختم نہیں ہوتی ہے، اللہ کے غیر کی طرف تانک جھانک ختم نہیں ہوتی ہے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ما لا بد منہ میں آج تک لکھا ہوا ہے کہ چونکہ سفر کے موانع موجود ہیں اس لیے حج ساقط ہو چکا ہے، حج فرض نہیں ہے. ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اور واقعی راستہ پر خطر تھا، بدو لوٹ لیتے تھے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ
اپنے ساتھ 300 سے لے کر 700 تک کا قافلہ لے کے نکلے. صرف حج کو زندہ نہیں کیا، اسلامی خلافت کو زندہ کر دیا، نکاح بیوگان کو زندہ کر دیا، شادی کے اڈے، شراب کے اڈے بند ہو گئے، بے حیا عورتوں نے آ کر بیعت کی، بستیوں کی بستیاں، خانوں کے خان، پٹھانوں کے پٹھان، قبیلے کے قبیلے، شرعی پردے کا احیاء، تزکیے کے اونچے مقامات، دارالقضاء کا مستحکم نظام، جرائم کی روک تھام، یہ سب کام ہوئے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اس سفر کے اندر. پڑھنے کی ضرورت ہے کیسے فاقوں کو جھیلا گیا. ضرورت سے زیادہ سامان رکھا نہیں جاتا تھا ساتھ میں. وہی ہمارے ساتھ چلے جو اللہ کے غیر کے سامنے سوال کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو. زیادہ سفر کے بغیر سفر پر نہیں جائیں گے، مزدوری کر کے پیسے جمع کریں گے. عجیب عجیب اللہ تعالیٰ نے حیرت انگیز کام، کرامتیں، تائیدات، مددیں، لوگوں کا رجوع، لوگوں کا ان کے ہاتھ پر توبہ کرنا، عجیب عجیب مبشرات اللہ نے دوران سفر بتلایا حضرت کو. طاقتور علماء کی ٹیم ساتھ میں تھی. مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، کفن باندھ کے نکلنا. حل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، دو ہی چیزیں ہو کر رہیں گی، یا تو شہادت ہے یا تو غازی ہے. دونوں کے لیے راضی ہیں صاحب. اور عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کچھ تو آدمی کے دل پر چوٹ لگے اپنے اسباب کے سلسلے میں، تو پہلی بات ہم نے کہا صاحب ہمت کی صحبت، مرشد کامل کی صحبت، راہیاب کی صحبت، تبھی آدمی کو راستہ طے ہوتا ہے. دوسری بات ہم نے عرض کی آپ سے کہ عزیمت کے ساتھ چلنا، اور عزیمت کے ساتھ چلنے والوں سے ہی ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کام لیا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آدمی نظریاتی طور پر بہت کچھ پڑھ چکا ہے، عملی طور پر اس کا عادی بننا ہے، عملی طور پر اس سے گزرنا ہے. با جماعت نماز کے فضائل، سنن قبلیہ بعدیہ کے فضائل عمر کے کس حصے سے سن رہا ہے. خود اپنی ذات میں بھی ہم ٹٹولتے ہیں تو شرم آتی ہے. دینیات میں جتنی سنتیں اور دعائیں مذکور ہے کم سے کم اتنی تو زندگی میں اب تک آ جاتی جتنی شمائل کبریٰ کی 8-9 جلدوں میں ہے، اور جتنی سنن و آداب کے 700-800 صفحات میں ہے. کم سے کم درجے میں دینیات میں جتنی سنن و آداب ہے، عملی پختگی لانا ہے. صلاۃ التسبیح کی روایت کتنی مرتبہ گزری، شرعی پردے کی تفصیلات، ترجمہ قرآن سے لے کر جلالین تک، اور جلالین سے لے کر بخاری کی کتاب التفسیر تک کتنی مرتبہ گزری ہے. اگر آدمی کے معلومات بھی معمولات کی طرف لانے کی کوشش شروع ہو جائے تو دوسرے کی طرف متوجہ ہونے کا وقت بھی نہیں ملے گا. دوسرے کی ٹوہ میں جانے کا وقت بھی نہیں ملے گا. سب سے بڑا بیوقوف ہے دوسرے کی ٹوہ میں، دوسرے کی اصلاح میں اپنی ذات سے غافل ہونے والا. اتنی سب جو قربانیاں دی ہے دوسروں کے لیے نہیں دی ہے. دوسروں کی ہدایت ثانوی درجہ ہے، ذاتی اصلاح یہ اولین درجہ ہے.
اپنی معلومات کو آدمی معمولات کے ساتھ موازنہ کرتا رہے. اذکار سے متعلق فضائل کی روایت کون کون سی گزر چکی ہیں. بد نظری کے نقصانات پر 1-2 گھنٹے تقریر کرنے کے لیے کہہ دے تو ابھی شروع کر سکتا ہوں، لیکن میں نے اپنی بد نظری پر کتنا قابو پایا ہے. دواؤں کے نام جاننے سے صحت نہیں بنتی. زہر کی تفصیلات صرف جان لینے سے آدمی زہر کے نقصان سے نہیں بچتا جب تک کہ وہ زہر کھانے کو چھوڑے، جب تک کہ وہ دوا کھانا شروع کر دے. صحت کا بننا عمل سے جڑا ہوا ہے. جزاء بما كانوا يعملون، قرآن ہر جگہ پر یہی دہراتا ہے. عمل کا بدلہ، عمل کا بدلہ، عمل کا بدلہ. علم پر کسی کو قناعت نہیں ہو سکتی عمل کی منزل پائے بغیر. بہت لمبی محنت ہے. پہلے آدمی اللہ سے خوب مانگے. برتن جتنا دھلتا ہے اتنا ستھری غذاؤں کے لینے کے قابل ہوتا ہے. جتنا تخلیہ ہوتا ہے اتنا تجلیہ ہوتا ہے. جتنا جنگلی گھاس کو نکالا جاتا ہے اتنا ہی حقیقی پودوں کو کھاد ملتی ہے. جتنے موانع اور معاصی سے اپنے آپ کو پاک کیا جائے گا اتنا ہی محاسن قبول کرنے کی استعداد پیدا ہوگی. ایک عجب ہے جو کسی کی خوبی لینے نہیں دیتا. ایک کبر ہے جو حق قبول کرنے نہیں دیتا. ایک طول عمل ہے جو موت یاد کرنے نہیں دیتا. ایک قساوت قلب ہے پوری قرآن گزر کر بھی، روزانہ جنازے نہلا کر بھی اپنی تمنا کو کم کرنا نہیں چاہتا. ایک تقابل کا مرض ہے کہ آدمی دوسرے کو پیچھے کرنے کے غم میں اپنے آپ کو بڑے بڑے محرمات کے ارتکاب میں ڈبو دیتا ہے. یہ موانع کا خاتمہ، اس سے تخلیے کی فکر، فون کے غلط استعمال، غلط دوستیوں کا باقی رہنا. آدمی جانتا ہے کہ یہ تعلق مجھے اللہ سے قریب کرنے والا ہے یا دور کرنے والا ہے. آدمی جانتا ہے کہ یہ تعلق میرا دین اور دعوت، دین اور خدمت دین میں اضافے کا ذریعہ بننے والا ہے یا اس میں حجاب بننے والا ہے. آدمی جانتا ہے. خود کو بدلنے کے لیے تعلقات بدلنے پڑتے ہیں. تعلقات بدلے بغیر خود کو بدلنے کا ارادہ نہیں کیا. اس نے کیا ہی نہیں ہے ارادہ. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر واقعی اللہ کے راستے میں سفر جہاد میں قتال میں نکلنے کا ارادہ ہوتا تو انہوں نے تیاری کی ہوتی. بدلنے کا ارادہ ہوتا تو گرد و پیش کو بدل لیا ہوتا، حلقہ احباب کو بدل لیا ہوتا، معاصی کی طرف لے جانے والے راستوں کو چھوڑ دیا ہوتا، معاصی کی طرف دعوت دینے والے اسباب کو ٹھکرا دیا ہوتا. اگر واقعی صدق دل سے اللہ کو پانے اور اپنے کو بنانے کا جذبہ دل میں ہوتا. لیکن جب تک میں نے اپنے موانع کو ختم نہیں کیا اور میں نے ان اسباب کا تخلیہ نہیں کیا جو اسباب اپنی ترقی میں حجاب بنے ہوئے ہیں، حقیقت میں اس نے اپنے کو بدلنے کا ارادہ ہی نہیں کیا. انسان اس کی تمنا اور تنہائیوں کا نام ہے. تمنائیں تنہائیاں بدل گئی، انسان بدل گیا. تمنائیں اور تنہائیاں نہیں بدلی، انسان نہیں بدلا. اور آخری بات، حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ طلب کی تعریف کرتے ہیں. طلب کسے کہتے ہیں؟ طلب کا لفظ آدمی بہت سنتا ہے. طلب کسے کہتے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں طلب کہتے ہیں کہ مطلوب ملے بغیر آدمی کو چین نہ آئے. واقعی وہ اس کا طالب ہے
کہ مطلوب کے بغیر چین نہ آئے. جب تک آج کا سبق نہیں سناؤں گا کھانا نہیں کھاؤں گا، جب تک آج کا طے شدہ عمل پورا نہیں کروں گا کمر زمین سے نہیں لگاؤں گا، جب تک فلانا ٹارگٹ پورا نہیں ہوگا گھر واپس نہیں آؤں گا، جب تک میرٹ میں سیٹ نہیں لاؤں گا 5 گھنٹے سے زیادہ نہیں سوؤں گا. طلب ہے، یہ طلب ہے کہ مطلوب کے بغیر آدمی کو راحت نہ آئے. طلب مانگنا ہے اللہ سے. اللہ جب تک نہ مل جائے راحت کی سانس نہیں ہے. اپنی عملی کمزوری جب تک ختم نہ ہو جائے جب تک راحت کی سانس نہیں ہے. میری آخرت کا مسئلہ، میری توبہ نصوح کا مسئلہ، میرے اعمال صالحہ کے عادی ہو جانے کا مسئلہ. طلب ان ساری چیزوں کی. بیان جلدی سیکھ جاتا ہے مولوی، خدمت نہیں سیکھتا ہے. نفس پر جو زور پڑے گا خدمت سیکھنے میں پڑے گا، بیان سنانے میں نہیں پڑے گا. اجتماعی گفتگو کرنے میں جی لگے گا، انفرادی ذہن سازی میں جی نہیں لگے گا. انفرادی دعوت میں، انفرادی ذہن سازی میں، فرد سازی میں دل لگے. فرد سازی کے بغیر ملک سازی نہیں ہوتی ہے. فرد سازی کی کمی ہے، افراد سازی کی کمی ہے، میدانی سطح پر کام کرنے کی کمی ہے. گلی گلی کوچا کوچا ایک ایک فرد کو قیمتی سمجھ کر اس پر اپنی صلاحیتیں، اس کو پورے دین کے لیے تیار کرنا، اس کو پورے عالم کے لیے تیار کرنا، اس کو پوری دینی محنتوں پر آمادہ کرنا، اس کو اللہ کے راستے کی قربانیوں پر حوصلہ دینا. فرد کی سطح پر محنت. آدمی کی باطنی ترقی افراد پر محنت کرنے سے اور زمینی سطح پر، عمومی سطح پر محنت کرنے سے ہوتی ہے. جھجک ختم ہو جائے، تکلف ختم ہو جائے. گاہک جب تک آتے ہیں دکان کھلی رکھتا ہے، جب تک لوگ ملنے کے لیے آتے ہوں، سننے کے لیے آتے ہوں، ذہن سازی کے لیے آتے ہوں. آدمی ذہن سازی کے لیے وقت دے. پورے عالم کے غم میں اپنے غم کو نہیں بھلانا ہے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. اللہ آپ سب کے سفر کو قبولیت کا ذریعہ فرمائے، علمی عملی ترقی کا ذریعہ فرمائے. قربانی کما حقہ وصول کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے.